گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ یہ آخری مسئلہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں میں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ان سے اللہ نے جو ہدایت کا کام لیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم نہیں کر سکے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے۔ حضرت سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک بھری محفل میں یہ بتایا کہ گاؤں میں ایک عورت کے 10 بچے تھے، تو میں نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ آپریشن کر لو۔ چونکہ یہ ایک نجی مجلس میں بات ہوتی تو پھر تو میری کیا اوقات ان کے سامنے کہ میں ان کو غلطی پر تنبیہ کروں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک بھری محفل میں بات ہوئی ہے اور ان کی ایک بڑی ویلیو ہے، اہمیت ہے، بہت سے لوگ ان کے اس تبصرے سے، بہت سی عورتیں وہ مس گائیڈ ہو سکتی ہیں اور وہ آپریشن کرا سکتی ہیں کہ بچہ آئندہ نہ ہو۔ تو حضرت سے یہ خطا ہوئی ہے اور ہر آدمی سے ہو سکتی ہے خطا۔ ہمیں بات وہ لینی ہے جو اللہ اس کے رسول کی ہے۔ بات آئیے سمجھ میں؟ 10 بچے بھی ہو جائیں، 20 بھی ہو جائیں، عورت آپریشن، حضرت نے جو یہ ان کو مشورہ دیا نا، اس گاؤں کی عورت کو یہ غلط مشورہ دیا۔ غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، میں بڑی بڑی مسٹیک کرتا ہوں اور ہم سے تو زیادہ ہوتی ہے، ان سے کم ہوتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے حضرت سے، جو کہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ غلط ہے، حرام ہے۔ 10 کیا 15 بچے بھی ہو جائیں، آپ حمل روکنے کے لیے آپریشن نہیں کر سکتے، نہ مرد نسبندی کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کے جسم میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دی ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے۔ آنکھ پھوڑنا جائز ہے اپنی، کیونکہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ختم کر دیں۔ کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت رکھی، آپ کان کی خودکشی نہیں کرا سکتے، یعنی جیسے اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تو کسی عضو کو بھی نہیں مار سکتے آپ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح یاد رکھو، عورت میں جو اللہ نے قوت تولید رکھی ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ سرے سے قوت ہی ختم ہو جائے، تو عورت نے اپنے اس عضو کو ناکارہ بنا دیا۔ تو جیسے آنکھ کو اندھا بننا جائز نہیں آپ کے لیے، ناک کاٹنا، کان کاٹنا جائز نہیں، تو اسی طرح عورت کے لیے قوت تولید ختم کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ یہ اتنے باغی ہو جائیں گے کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے شروع کر دیں گے۔ یہ یعنی تو نے جو جس ڈیزائن میں پیدا کیا ہوگا نا، اس تخلیق کو کیا کر دیں گے یہ۔ تو عورت میں اللہ نے تولید کی صلاحیت رکھی ہے، عورت وقتی طور پر حمل روکنے کی تدبیر اختیار کر سکتی ہے کسی ضرورت سے، جیسے صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن قوت تولید کو کسی قیمت پہ ختم نہیں کر سکتی۔ یہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا ہے، اور یہ سب کے نزدیک حرام۔ دیوبندی بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں، بریلوی علماء بھی حرام کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اس کو حرام کہتے ہیں، کہیں سے بھی فتویٰ لے لو، عرب علماء بھی حرام کہتے ہیں، عجم بھی حرام کہتے ہیں، جامع ازہر یونیورسٹی والے بھی اس کو حرام کہتے ہیں، جامعۃ الرشید والے بھی حرام کہتے ہیں اس کو، بریلوی حضرات کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں سے فتویٰ لے لو، وہ بھی کہتے ہیں کہ مرد کے لیے نسبندی کرنا یا آپریشن کرانا حرام، عورت کے لیے آپریشن کرانا 20ویں بچے کے بعد بھی حرام ہے۔ کہیں بھی دنیا میں کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لو، سب کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے، حرام ہے۔ تو مجھے اس لیے وضاحت سے کری کہ حضرت کے جو فتویٰ ہے نا، اس کا حضرت کے جو ایک تبصرہ تھا، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، تو اس کا لوگ غلط فائدہ، یعنی غلط یوز نہ ہو جائے اس کا، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فوراً ہم اس کو تنبیہ کرتے ہیں بھائی یہ حضرت سے مسٹیک ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آگے ایک اور بات یہ بتا رہا ہوں میں کہ کسی بھی نیت سے جو آپریشن کرنا ہے وہ کیا ہے، سب کے نزدیک کیا ہے، حرام، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا۔ عورت جس کے میں مرد میں اور عورت میں فرق یہ کہ عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو عورت یہ فرق ہی کو ختم کر دے، یہ کہاں سے جائز ہوگا بھائی، یہ تو بالکل حرام ہے۔ دیکھو یورپ میں نے تھائی لینڈ میں دیکھے بہت سارے لوگ وہ بتاتے ہیں یہ سب ہجڑے ہیں، یہ وہ ہیں جو مرد تھے مگر ہجڑے بن گئے، کیا اسلام میں جائز ہے؟ وہ آپریشن کر کے بن گئے، انہوں نے کہا یار اب ہمارے بچے بھی ہو گئے اور ہمیں خام خام ایک ٹینشن ہوتی ہے، تو ہم لاجک تو ہر ایک چیز بڑی اچھی ہوتی ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھائی ہم خام خام میں برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم نے وہ قوت ہی ختم کر دی، حرام۔ کتنے اچھا لیبل لگاؤ گے مگر اس کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے، وہ بڑے صحت مند لوگ تھے، کہتے ہیں ہمیں گناہ کا خطرہ ہو جاتا تھا، بیویاں ہیں نہیں اور اتنی زیادہ شہوت ہوتی تھی، تو ہم نے نبی سے اجازت دی کہ ہم کوئی ایسی چیز کھائیں جس سے ہم خسی ہو جائیں، یعنی ہمیں مردانہ قوت کیا ہو جائے، ختم۔ آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔
حالانکہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے ہو رہا تھا. فرمایا نا نا نا, جب اللہ نے مرد بنایا تو مرد رہنا پڑے, گناہ سے بچنے کے اور کوئی طریقے اختیار کرو, اور طریقے اختیار کرو, اس کی اجازت نہیں ہے. تو عورت کو یہ کہاں سے اجازت ہوگی کہ وہ بچہ دانی نکلوا دے؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس کی شرعن اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو, چلو یار بس کافی ہو گیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسان کے 10 بیٹے اس کو چاہیے ہوتے ہیں زمینیں سنبھالنے کے لیے, تو کسانوں, یہ بھی فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ دیکھو کسان کو تو گاؤں دیہاتوں کے لوگ تو دھڑا دھڑ پیدا کر رہے ہیں, ان میں اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ وہ کم پیدا کریں. گاؤں دیہاتوں کے لوگ اگر بچے کم پیدا کریں وہ اور عذاب میں پڑ جائیں گے. ایک گورے نے یہ بات لکھی ہے, کسی دن حوالہ پیش کروں گا, کہ جب فیملی پلاننگ پر عمل شروع ہوا تو کسانوں کے ہاں بچے کم پیدا ہونا شروع ہو گئے, جس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کو باہر سے ملازمین رکھنے پڑتے ہیں زمین سنبھالنے کے لیے, جس سے پیداوار بھی کمی ہوئی, کیونکہ اب کسان کی ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ کس پہ خرچ ہونے لگا؟ ان مزدوروں پہ. اور وہ اس طرح سے زمین میں محنت نہیں کرتے جیسے بیٹا باپ کی زمین میں محنت کرتا ہے. تو کسان کو بھی بچے زیادہ چاہیے, اس سے پیداوار کم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ فیملی پلاننگ کے فضول قسم کی باتیں ہیں. اور ایک اور بات, چند دن پہلے غریب مجھ سے ملا, میں تو تھوڑا ٹیسٹ کرنے کے لیے, میں نے کہا یار تمہارے اتنے بچے, تم کو غریبت میں. اس نے کہا یار ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس ایک اولادی کی نعمت ہے, اگر یہ بھی نہیں ہوگی ہم تو مر جائیں گے بھائی. تو یہ غریبوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے بچے کم پیدا ہونا, یہ مالداروں کا مسئلہ ہے. غریب آدمی کے زیادہ بچے پیدا ہوں اس کو تکلیف نہیں ہوتی, گورنمنٹ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کھلائے گا کہاں سے. تبھی آپ دیکھیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کے بچے بھی کم. مالدار علاقوں میں جائیں, ڈیفینس میں جائیں گے, بچوں کی تعداد کم ملے گی آپ کو. اور اورنگی ٹاؤن میں غریب علاقوں میں جائیں گے, بچے زیادہ ملیں گے. اس کا مطلب غریب بچے زیادہ پیدا کرنے پر راضی ہے, مالدار راضی نہیں ہے. حالانکہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ غربت یا مالداری کا مسئلہ نہیں, یہ کیا ہے؟ یہاں کی ذہن سازی. جس کی جیسی ذہن سازی کرتی وہ اسی پر عمل کر رہا ہے. اتنا بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی. وقت آج میں نے بہت زیادہ لے لیا, لیکن ابھی آپ کی جان چھوڑوں گا نہیں اس سے پہلے کہ گورنمنٹ ہم پر پابند, کیونکہ جب فیملی پلاننگ پر گورنمنٹ واقعی عمل کرے گی تو سب سے پہلے ان علماء کی زبانوں کو بند کیا جائے گا جو فیملی پلاننگ کے خلاف بولتے ہیں. تو یہ میرے بیان جتنے چینل ہیں ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری ہے. ان کے شارٹ کلپ بھی بنائیں, ان کو زیادہ سے زیادہ مسلمان ملکوں میں پھیلائیں, ان کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی کوئی کر سکتا ہے تو کرے. دیکھو یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ میں قوم کے لیے کر رہا ہوں. میں نے بتایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں قوم کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں جو گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو یہ فیس بک اور یوٹیوب ہے. تو اس کے ذریعے تمام چینل اس دعوت کو جتنا زیادہ پھیلا سکتے ہیں پھیلا دیں, اس سے پہلے کہ قانون کوئی بن کے ہمارے سامنے آ جائے. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن راہ